ترین موضوع ہے کہ عزت کن لوگوں کے لیے۔ مختصر وقت کے لیے تشریف رکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ حضرات، ہر انسان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہر قسم کی عزتوں کا مالک میرا اللہ ہے۔ اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے تیرا رب ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ساری بلائیاں، ساری خیر، ساری عزتیں تیرے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا۔ جو بندہ عزت چاہتا ہے وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ اپنے اللہ کی طرف لوٹے۔ دنیا میں ہر بندہ عزت کا متلاشی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میری گڈ ویل ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میری عزت ہو، تو عزت ملے گی فللہ العزۃ جمیعا، اللہ رب العزت کے دربار سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، وہی عزتوں کا مالک ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کا خاص طور پر میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ عزت ان لوگوں کے لیے ہے۔ پہلے نمبر پر نوٹ فرمائیے گا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیے نا اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، قرآن کریم جو اس رمضان کے بابرکت مہینے میں نازل ہوا ہے، یہ عزتوں سے بھرپور ہے، یہ عزتوں سے لبریز ہے۔ جو قرآن سے محبت کرتا ہے، جو قرآن سے پیار کرتا ہے، جو قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، جو قرآن کریم کو پڑھاتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی عزتیں عطا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، قاری صاحب ہوتے ہیں، امام صاحب ہوتے ہیں، وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، باقی سارے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ امتیاز، یہ عزت اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ باقی کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی جناب وزیر اعلیٰ ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی جو مرضی ہے، وہ سارے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ تیرا رب بتلانا چاہتا ہے جو قرآن سے لگ جاتا ہے، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ قاری صاحب ہیں، ان کے آگے بھی کوئی نہیں ہے، ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، جو بھی کھڑا ہے وہ ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے، جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں سما لیتا ہے، اور جو قرآن کریم کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اس سے آگے بھی کوئی نہیں ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث آپ نے بارہا دفعہ سنی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور قرآن کریم کو سکھاتا ہے۔ دنیا میں دوستو تاجر بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، دنیا میں بڑے بڑے جناب گدیوں والے بھی ہیں، پھولوں والے بھی ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، کمشنر بھی ہیں، افسر بھی ہیں، لیکچرار بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، سکالر بھی ہیں، ڈی سی بھی ہیں، سی پی او بھی ہیں، ایس ایس پی بھی ہیں، بڑا کچھ ہے دنیا میں۔ لیکن آمینہ کے لال نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ جب یہ گھر سے نکل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا احترام چھوٹی چھوٹی ننھی منی مخلوقات میں پیدا کر دیا ہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب یہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، قرآن کا قاری قرآن کو پڑھانے کے لیے، طالب علم قرآن کریم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آ جاتا ہے، امین مسجد میں آ جاتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلوں میں چیونٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، سمندروں میں مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا لیتے ہیں، یہ نورانی فرشتوں کے پروں پہ چل کر آتا ہے، اور یہ تو دنیا کی بات ہے نا۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس قاری صاحب کو بلائیں گے جس نے قرآن پڑھا اور اس پہ عمل بھی کیا ہے، اللہ رب العزت ان کو بلائیں گے قاری صاحب کو، تیرا رب فرمائے گا اقرا ورتقی، قاری صاحب قرآن پڑھیے اور ترتیل کے ساتھ پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، لہجے ترنم کے ساتھ پڑھیے، دنیا میں آپ پڑھتے تھے مسجد والے سنتے تھے، آج آپ پڑھیں گے تیرا رب سنے گا، اور پڑھتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے، جہاں پہ والناس کی سین ہوگی وہاں پہ آپ کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ کس کا ہے؟ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کا۔ عزت ملتی ہے قرآن کی وجہ سے، اس لیے دوستو قرآن کریم سے محبت کرو، قرآن کریم سے پیار کرو، اور یہ تو مقام ہے نا، یہ تو عزت ہے قاری صاحب کی جو قرآن کریم ماشاءاللہ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اول تاخر انسان، ساری دنیا جمع ہوگی، ساری دنیا کے سامنے تیرا رب قاری صاحب کے، حافظ صاحب کے والدین کو بلائے گا، والدین کو بلا کر کے دنیا کائنات کے سامنے ان کو بڑے عزت والے اور بڑے احترام والے اور بڑے قیمتی دو جوڑے اور دو پوشاکیں پہنائے گا۔ قاری صاحب کے والد محترم پوچھیں گے اللہ جی ہماری عزت اور ہمارا احترام اتنا کیوں کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ایسی پوشاکیں پہنائی جا رہی ہیں، ایسا جوڑا پہنایا جا رہا ہے؟ آمینہ کے لال فرماتے ہیں یہ اتنا قیمتی جوڑا ہوگا کہ دنیا کائنات کے سارے خزانے جمع ہو کر کے مل کر کے اس جوڑے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کہا جی پوچھا جائے گا، پوچھے گا حافظ صاحب کے والد محترم اللہ جی ہمارا یہ اتنا احترام اور عزت کیوں کی جا رہی ہے؟ کہا جائے گا دنیا کہتی تھی جناب بچہ تیرا بڑا ذہین ہے، اس کو بنا لیکچرار، اس کو بنا انجینئر، اس کو یونیورسٹی میں داخل کروا، اس کو بنا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ بڑا آدمی، لیکن تو نے کہا تھا نہیں میں نے اس کو اللہ کے دین کا خادم بناؤں گا، حافظ قرآن بناؤں گا، قاری قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا۔ تو نے قرآن کی قدر کی ہے، تو نے اپنے بچے سے قرآن کی قدر کروائی ہے، آج دنیا کائنات کے سامنے اللہ تیری قدر کروا رہا ہے، اللہ تیری عزت کروا رہا ہے۔ تو دوستو قرآن سے محبت کرو، یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرو۔ میں پڑھ رہا تھا لکھا ہے 10 شوال سے ماشاءاللہ مسجد میں شعبہ حفظ شروع ہو رہا ہے، اس شعبہ حفظ کے لیے اپنے بچوں کو جمع کرواؤ، مسجد کو بڑھ دو، آباد کر دو، اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر دو، اللہ تمہاری عزتیں بڑھا دے گا، اللہ تمہارے مقام و مرتبے بڑھا دے گا، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وما تواضع للہ، عزت چاہتے ہو؟ ہر بندہ عزت چاہتا ہے، فرمایا جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے نا اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ معافیوں کا مہینہ ہے دوستو، معافیوں کا مہینہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرا اللہ کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو بھی تو معاف کر دیا کرنا، تو بھی تو درگزر کیا کرنا، تو بھی اپنے چھوٹوں کو، بڑوں کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، عزیز و اقربا کو تو بھی اللہ کے لیے معاف کر دیا کر۔ جو اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اگرچہ اس پہ کچھ ظلم بھی ہوا ہے، اگرچہ کچھ زیادتی بھی ہوئی ہے، اگرچہ اس کا کچھ حق بھی مارا گیا ہے، لیکن اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں نیک بندے۔ فرمایا تو لوگوں کو معاف کرے گا اللہ تجھے عزت عطا کر دے گا، اللہ تجھے اونچا کر دے گا، اللہ تجھے نواز دے گا۔ وما تواضع للہ الا رفعہ اللہ، کیونکہ عزت ملتی اس کو ہے جسے اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے نا،
سارا واقعہ آپ نے سنا ہے، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کیا کیا انہوں نے نہیں کیا یوسف علیہ السلام کے خلاف، سارا پتہ ہے نا آپ کو، کیا کیا تدبیریں کرتے رہے، کیا سوچتے رہے کہ یوسف علیہ السلام ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، وہ بڑا پیارا ہے، اس کی بڑی عزت ہے، جو بھی نام لیتا ہے یوسف کا نام لیتا ہے، کوئی کہتا ہے اس کو قتل کر ڈالو، کوئی کہتا ہے کنویں میں پھینک دو، کہتا ہے اس کا کام ہی ختم کر دو، بڑی تدبیریں، بالآخر انہوں نے کنویں میں پھینک ہی دیا۔ تو تیرے رب نے کیا کیا پھر؟ انہوں نے کنویں میں پھینکا ہے، اللہ نے کنویں سے اٹھا کر کے مصر کے تاج و تخت کا مالک بنا دیا ہے، مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اور وہ جو بھائی کہ جنہوں نے کنویں میں پھینکا ہے، بکاری بن کے، فقیر بن کے یوسف کے سامنے کھڑے، گلہ لینے کے لیے آئے، کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، اے بادشاہ سلامت، ہم پہ رحم کر، تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، ہم پہ صدقہ کر، اللہ صدقہ کرنے والوں کو اجر دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا چلو ان کو تھوڑا سا بتا ہی دیں، یہ تیسری دفعہ کی بات ہے، تیسری دفعہ کی بات ہے جب گلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا چلو ان کو کچھ بتا ہی دیں، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کہا تم جانتے ہو جو تم نے یوسف کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ ان کو تھوڑا سا نا پتہ چلا، ان کے دماغ نے، ذہن نے کام کیا، وہ کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، اور تو یوسف ہی تو نہیں ہے، تو یوسف تو نہیں ہے۔ قال انا یوسف، کہا ہاں میں وہی یوسف ہوں، میں وہی یوسف ہوں جن کو تم نے کنویں میں پھینکا ہے، رب العزت نے کنویں کی گہرائیوں سے اٹھا کر کے تاج و تخت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تم نے جو سو کیا، تم نے کیا سو کیا، لیکن میرے اللہ کی تدبیر غالب آئی، کیونکہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے، اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت پانے کا ایک اور عمل بیان کیا ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اینا جیرانی، میرے ہمسائے کدھر ہیں، میرے ہمسائے کدھر ہیں، میرے پڑوسی کدھر ہیں؟ کہا جی اللہ جی آپ کے ہمسائے کون سے، آپ کے پڑوسی کون سے ہیں؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے وہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو بنانے والے، مسجدوں کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والے، مسجدوں پہ خرچ کرنے والے، مسجدوں کے لیے اپنے بچوں کو بھیجنے والے کہ جاؤ بچوں جا کر کے مسجد کی صفائی کرو، جاؤ جا کر کے مسجد کی تعمیر و ترقی کا خیال رکھو، مسجد کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے، مسجد کی طرف لوگوں کو بلانے والے، تم سے لینا کچھ نہیں ہے، تم سے مطالبہ کچھ نہیں ہے، تم سے مانگتے کچھ نہیں ہے، بس مطالبہ یہی ہے کہ اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ کے گھر کو آباد کر دو، اللہ کے گھر میں آؤ نماز کے لیے، اللہ کے گھر میں آؤ دوستو قرآن کے لیے، اللہ کے گھر میں بھیجو اپنے بچوں کو۔ رحمت کائنات نے فرمایا علیہ السلام، اللہ رب العزت فرمائیں گے یہی وہ خوش نصیب ہیں، یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کو آج میں اپنے قرب میں، اپنے ہمسائے میں جگہ دیتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ اتنا عظیم عمل ہے مسجد کو آباد کرنا، مسجد میں آنا، مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا، مسجدوں پہ خرچ کرنا، اور جتنا ہو سکے مسجد کی صفائی کرنا، یہ تو روز قیامت تیرے رب کے قرب میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے ہمسائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ پڑوسی ہیں۔ پڑوسی کتنا قریب ہوتا ہے، ہمسایا کنوں کہندے نے کہ جدا گھر نال ہے، تو یہ خوش نصیب بھی اللہ رب العزت کے قرب میں ہے، یہ تیرے رب کے ہمسائے ہیں۔ دوستو جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ دنیا جیسی بھی گزر رہی ہے نا، ہر بندے کو فکر ہے، ہر بندے کو فکر ہے، روزانہ جنازے اٹھتے دیکھ رہے ہیں دوستو، قبرستان آباد ہوتے دیکھ رہے ہیں، ہر بندے کو فکر ہے کہ پتہ نہیں کب وہ وقت آ جانا ہے۔ وقت آنے سے پہلے پہلے وقت کی تیاری کر، اس تیاری کا ایک بہت بڑا عمل یہی ہے اللہ کے گھر سے تعلق مضبوط کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ
عاشا بخیر ومات بخیر۔ جو بندہ اللہ کے گھر سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، موت کے وقت بھی اللہ اسے عزتیں عطا کرے گا۔ اس کا دنیا سے جانا بھی باعث عزت ہوگا، باعث رحمت ہوگا، باعث مہربانی ہوگا۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، فرمایا الا ادلکم یمحو اللہ بالخطایا، میرے صحابہ تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارے درجوں کو بلند کر دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی ضرور بتلائیے۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، مکمل سنت کے مطابق وضو کرنا، پورا وضو کرنا، یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اور مسجدوں کی طرف پیدل چل کے آنا، سواری پہ بھی آ سکتے ہو لیکن فرمایا پیدل چل کے آنا، مسجد کی طرف اپنے گھر سے وضو کر کے اللہ کے گھر میں آ جانا، پیدل چل کے آنا، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ایسا عظیم عمل ہے، گناہوں کی معافی کا سبب ہے، درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اور رحمت کائنات نے فرمایا عاشا بخیر ومات بخیر، جو ان اعمال کو اپنا لیتا ہے اللہ اس کی زندگی بھی بہتر کر دیتا ہے، اس کا جب جنازہ اٹھے گا اللہ اس وقت بھی اسے عزتیں عطا کر دے گا۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، تکالیف میں، مصائب میں، الام پہ صبر کرنا، جو صبر کر جاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کا قرب پا لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے عزتیں پا لیتے ہیں۔ جو نوحہ ماتم کرتے ہیں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں گلے شکوے کرتے ہیں، گلے شکووں کی لائنیں لگا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی نہیں رہتے، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کچھ کر سکتے نا؟ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے لیکن اپنا اجر ضائع کروا لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی حضرت جی مرگی کا دورہ پڑتا ہے، صحیح بخاری کی روایت، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، دعا کیجیے اللہ مجھے شفا دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے گی نا تو اللہ اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا کرے گا، اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جی میں صبر کرتی ہوں لیکن اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اگر مجھے مرگی کا دورہ پڑے میرا سطر نہ کھلے۔ کتنی شرم و حیا والی عورتیں تھیں، کتنی شرم و حیا والی عورتیں تھیں، کہاں جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے میرا سطر نہ کھلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری عزت کی حفاظت کرے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں جب یہ عورت چلتی تھی نا، ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہتے ہیں وہ عورت جو جا رہی ہے نا، کہا یہ جنتی عورت ہے۔ کہا جنتی عورت تمہیں کیسے پتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی، رحمت کائنات نے اسے جنت کی بشارت سنائی ہے، جنت کی ضمانت سنائی ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، نیک بندے اگر ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے اور ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عزتیں ان کی منتظر ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ کامیاب و کامران ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو خاتمہ ایمان پہ فرمائے، خاتمہ خیر پہ فرمائے، دنیا کی رسوائی سے آخرت کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، دنیا کی ذلت سے آخرت کی ذلت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، دنیا میں بھی اللہ عزتیں عطا کرے، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔